بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کے اس 24ویں لیکچر میں ہم اینڈ آف ٹرم کے کویشچن اینڈ آنسرز کو ڈسکس کریں گے۔ اگر اسکرین شاٹ ویزیبل ہے تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ آپ اپنی کتاب کے پیج نمبر 16 کو کھول لیجئے۔ دیکھتے ہیں پہلا سوال۔ What was the Dash's attitude؟ ڈیشز کا کیا رویہ تھا towards the weekend، ویکینڈ کی طرف، ایز اے اسکول بوائے، جب وہ اسکول بوائے ہوا کرتا۔ جب ڈیشز اسکول بوائے ہوا کرتا تو ویکینڈ کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہوا کرتا؟ Why did he long for it؟ وہ کیوں اس کی خواہش کیا کرتا؟ لانگ کا مطلب ہے خواہش۔ ڈیوڈ ڈیشز کے ایٹیٹیوڈ کو جاننے کے لیے ہمیں وہ لائن یاد کرنا ہوگی جہاں وہ یہ لکھتا ہے کہ وہ جو ایکچوئل کلاس روم ورک تھا اس نے ہمیشہ ہی اسے انجوائے کیا، لیکن جو ویکینڈ تھا اس کا اسے بے چینی اور بے تابی سے انتظار رہا کرتا۔ اب یہ ویکینڈ کا انتظار جو ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی اسی سینٹینس میں موجود ہے کہ وہ اسکول کی ایک ہیکٹک روٹین سے تنگ تھا۔ وہاں پر بچوں کے درمیان، اسٹوڈنٹس کے درمیان پایا جانے والا فیئرس کمپٹیشن جو ہے وہ اسے جو ہے پریشان کرتا۔ وہاں پر جو لانگ آورز، جو اسٹریچز تھے وہ ٹائم کے، وہ جو اس نے اسکول میں گزارنا ہوتے وہ اس کے لیے ڈسٹربنگ تھے، اور جو روٹین تھی اسکول کی وہ بھی اس کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ بورنگ تھی، اور جو ہوم ورک تفویض کر دیا جاتا یہ بھی اس کے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث تھا۔ تو جو کام کروایا جاتا اسکول میں سارا دن وہ بھی بڑا ہی مشقت طلب ہوتا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے اس سوال کا جواب دیتی ہیں کہ آتھر کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا ویکینڈ کے لیے۔ تو ایٹیٹیوڈ وہ یہ تھا کہ بے صبری اور بے چینی سے وہ ویکینڈ کا انتظار کرتا، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اسکول کی اس روٹین سے تنگ تھا جہاں پر اسے بہت زیادہ کام کرنا پڑتا اور فرصت کے لمحات نصیب نہ ہوتے۔ سوال نمبر 2، What was his general view of school life؟ اس کا اسکول کی زندگی کے بارے میں عمومی نظریہ کیا تھا؟ تو بیسیکلی یہاں پر جو سوال کی نوعیت ہے اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اسکول کے بارے میں اس کا نظریہ کیا تھا۔ تو اسکول بیسیکلی اسے اس لحاظ سے جو ہے وہ برا نہیں لگتا تھا کہ وہ کوئی ڈل اسٹوڈنٹ تھا، یا اسے وہاں پر جو کام وہاں پر کروایا جاتا اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسکول بیسیکلی جس وجہ سے وہ اسکول کے بارے میں اس کا نظریہ تھا کہ وہ تھکا دینے والی جگہ ہے، وہ اس وجہ سے تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ کام جو ہے وہ مشقت طلب کام کروایا جاتا، طالب علموں کے درمیان مقابلے کی فضا پائی جاتی، اور آتھر کو کبھی بھی فرصت کے لمحات سے لطف اٹھانے کا وقت میسر نہ آتا۔ تو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ اسکول لائف کو جو ہے وہ بورنگ اور اکتا دینے والا سمجھا کرتا۔ تو یہ بیسیکلی اس کا اسکول کی زندگی کے بارے میں جنرل ویو تھا۔ کوشچن نمبر 3 ہے ہی لائکڈ ہالیڈیز، اسے چھٹیاں پسند تھیں، فار دیئر فریڈم، آزادی کے لیے۔ فریڈم فرام وٹ؟ یہ آزادی کس چیز سے حاصل کرنا چاہتا تھا؟ تو ہم پہلے سوال میں جو باتیں ڈسکس کر چکے ہیں
اور تقریباً وہی باتیں ہماری کوشچن نمبر 2 میں بھی ڈسکس ہوئی، اور اب جو ہم کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں بھی ہم انہی باتوں کا اعادہ کریں گے، کیونکہ یہ تینوں سوال جو ہیں ان کی نوعیت ایک ہی طرح کی ہے، اور جو کوشچن یہاں پر انہوں نے پٹ کیا ہے اس کا آنسر سملر ہے، آلدو وہ جو کوشچن ہے اس کی ورڈنگ کو انہوں نے بدل دیا ہے۔ ہر کوشچن میں آپ کو ورڈنگ مختلف دکھائی دے گی، لیکن جو اس کا آنسر ہے وہ بالکل وہی آنسر ہوگا کہ جو ہم نے پہلے یا دوسرے سوال میں دیکھا کہ جی فریڈم وہ کس چیز سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ فریڈم وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسکول کی ہیکٹک روٹین سے، وہ فریڈم حاصل کرنا چاہتا ہے اسکول میں پایا جانے والا طالب علموں کے درمیان فیئرس کمپٹیشن، وہ فریڈم حاصل کرنا چاہتا ہے اسکول میں جو مشقت طلب کام کروایا جاتا ہے گرائنڈ آف اسکول سے، وہ فریڈم حاصل کرنا چاہتا ہے اس کام سے اور فرصت کے لمحات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو فرصت کے لمحات کی جو خواہش ہے بیسیکلی یہ اسے ارج کرتی ہے کہ وہ ان تمام جو معاملات ہیں اسکول کے ان سے وہ فریڈم حاصل کرے۔ کوشچن نمبر 4، ہاؤ ڈیڈ ہی اسپینڈ ہز سمر ہالیڈیز، وہ اپنے موسم گرما کی چھٹیوں کو کس طرح سے گزارتا۔ موسم گرما کی چھٹیوں کے لیے آتھر لکھتا ہے کہ یہ اس کے لیے مستقل خوشی کا باعث ہوا کرتی، یہ وہ چھٹیاں ہوتی جس کے لیے وہ سارا سال انتظار کیا کرتا، اور تمام عملی مقاصد کے لیے ان چھٹیوں کا استعمال کیا جاتا۔ ان عملی مقاصد میں وہ سیر و تفریح کو ترجیح دیتا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیلتھ ریزورٹس پر جاتا، سیر و تفریح کے لیے وہاں پر اپنا وقت گزارتا، اور سبز زاروں میں وہ گھوما پھرا کرتا، اور اس طرح سے جب چھٹیاں ختم ہوتی اور پھر وہ واپس اپنے سوٹ کیس اور ٹرنک جو ہیں وہ پیک کرتے سامان سے، اور پھر وہ واپس لوٹ آتے۔ تو اس طرح سے جو ہے موسم گرما کی چھٹیاں اس کے لیے مستقل خوشی کا باعث ہوتی۔ کوشچن نمبر 5، wishes don't come true in this life، اس زندگی میں خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ writes dishes ایسا لکھتا ہے۔ what are the things he longed for، وہ کون سی چیزیں تھیں جس کی اس نے خواہش کی، for but he could not have، لیکن وہ ان کو حاصل نہ کر سکا۔ what are the things، وہ کون سی چیزیں ہیں he longed for جس کی اس نے خواہش کی، but could not have، لیکن وہ انہیں حاصل نہ کر سکا۔ تو جی آتھر کے مطابق جو وشز ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی زندگی میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کی خواہشات تھیں وہ کبھی بھی پوری نہ ہو سکیں، چونکہ غربت میں اس کا بچپنا گزرا اور جو پاکٹ منی اسے ملا کرتی، پیرنٹس کی ساتھ انسٹرکشنز بھی مل جاتی کہ یہ ساری کی ساری رقم جو ہے یہ منی باکس میں ڈالی جائے گی، اور جب وہ منی باکس میں رقم کو محفوظ کر لیا جاتا تو اس کے پاس خرچنے کے لیے پیسے نہ ہوتے، اسی وجہ سے اس کی جو وشز تھیں وہ پوری نہ ہو پاتی۔ اب ہم ذکر کریں گے کہ وہ خواہشات کون سی تھیں جو پوری نہ ہو سکیں۔ تو جی پہلی خواہش اس کی ٹرائی سائیکل حاصل کرنا چاہتا تھا وہ، جو کہ اس کے والدین افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس نے اپنی اس خواہش کو ٹرائی سائیکل کی بجائے بائی سائیکل میں بدلا، لیکن بائی سائیکل بھی اس کے والدین کے لیے افورڈیبل نہ تھی۔ یہ وہ بائی سائیکل جو تھی اس نے
ایڈنبرگ یونیورسٹی سے انعامی رقم حاصل کر کے خریدی، جو کہ اس نے سیلف پہ خریدی، اس کے والدین کی طرف سے اسے نہ مل سکی۔ تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ وشز ڈونٹ کم ٹرو۔ اور دوسری چیز جو پسند تھی آتھر کو، وہ سویٹس اینڈ آئس کریم، یہ مٹھائیوں کو اور آئس کریم جو ہے اسے بہت پسند کیا کرتا۔ اور نارملی ایسا ہوتا کہ جب کبھی آئس کریم بیرو آتی تو جب بچے اس بیرو کے گرد جمع ہو جاتے تو یہ اس کے سبب میں اس کی آؤٹر سکرٹ میں کھڑا رہتا، اور جو یہ وینڈر تھا، یہ جو بیچنے والا تھا، اس کو جو حسرت بھری نگاہوں سے اس طرح دیکھتا کہ شاید وہ جو بیچنے والا ہے وہ اس سے متاثر ہو کر اسے بھی کوئی کارنٹ یا سلائڈر جو ہے وہ مفت دے دے، لیکن کبھی بھی ایسا نہ ہو سکا۔ تو یہ وہ خواہشات تھیں جو کبھی بھی اس کی پوری نہ ہو سکی۔ کوشچن نمبر 6 ہے what did he do؟ اس نے کیا کیا with his pocket money، اپنی جیب خرچ کی رقم کے ساتھ۔ وہ اپنی جیب خرچ کی رقم کے ساتھ کیا کرتا؟ ہفتہ بھر کے لیے اسے اس کی سسٹر سائلویا اور اس کے بھائی کو جو رقم والدین کی جانب سے ملا کرتی، وہ والدین ساتھ میں یہ بھی انسٹرکشن دیا کرتے کہ وہ یہ رقم جو ہے وہ استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہ یہ رقم جو ہے اسے منی باکس میں محفوظ بنائیں گے۔ تو آتھر کو اپنے بچپن میں حاصل ہونے والی پاکٹ منی کو جو منی باکس ہے اس میں محفوظ بنانا ہوتا، اس وجہ سے وہ اپنی بنیادی ضروریات، اپنی خواہشات کو پورا نہ کر سکتا۔ تو یہ تو آپ کے کوشچن اینڈ آنسرز تھے اینڈ آف ٹرم کے ڈیور ڈشز کا جو چیپٹر ہے۔ ہم اپنے اس لیکچر کا اختتام یہیں پر کریں گے اور اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔